अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू का मौजू बहुत ही मुहिम है, इंतहाई ज़रूरी है और ख़ासकर उन हज़रात के लिए जो शादीशुदा हैं या शादी करने के मराहिल में हैं। इंशाअल्लाह गौर से सुनिएगा। सूरह बकरा, कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 187 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उहिल्ला लकुम लैलतस सियाम अर्रफ़थु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। जिसका आयत बहुत बड़ी है, मैं फ़कत वही हिस्सा ले रहा हूँ, आयत का इब्तदाई हिस्सा, जिससे इंशाअल्लाह हमारा मतलूब हासिल होगा। और पूरी आयत की तफसीर करना मकसूद बिल्कुल नहीं है, फ़कत चंद एक पॉइंट गुजारिश करना चाहता हूँ। तर्जमा सुन लीजिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, उहिल्ला लकुम, तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, लैलतुस सियाम, रमज़ान शरीफ की रातों में, अर्रफ़थु इला निसाइकुम, तुम्हारा अपनी औरतों के करीब जाना, तुम्हारी औरतों के पास जाना रमज़ान शरीफ में हलाल कर दिया गया है। हुन्ना लिबासुन लकुम, वो आपकी बीवियाँ आपके लिए लिबास हैं। व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, और आप उनके लिए लिबास हैं। अब ज़्यादा इसकी शरह और तफसीर में नहीं जाना चाहता, बस इतना मुहिम है जो ज़रूरी समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को लिबास के साथ तशबीह दी है। लिबास के साथ तशबीह देने में यकीनन अल्लाह ताला की कुछ अगराज़ और मकासद हैं। मैं चाहता हूँ कि जिन तक मेरी रसाई हुई है, जो मैं समझ सका हूँ, वो आप तक पहुँचा दूँ। तो सुनिए, ज़रूर इनको समझना और कोशिश करना कि अपनी ज़िंदगी में इनको लागू करना। तो पहली तंबीह मैं ये करना चाहूँगा कि इस आयत में हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना ये कहा गया है, यानी औरत को इस मसले में पहले रखा गया है, मुकद्दम किया गया है। यानी यूँ कहा जाएगा कि औरतों को पहले हुक्म हो रहा है कि तुम लिबासुन लकुम, यानी हुन्ना लिबासुन लकुम, औरतें तुम्हारे लिए लिबास है। और फिर कहा गया है कि तुम भी औरतों के लिए लिबास हो। तो मैं चाहता हूँ कि लिबास की खसूसियात बयान की जाएँ ताकि ये क्लियर हो सके, ये वाज़ेह हो सके कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास किस तरह है। और अल्लाह ताला इस लिबास की तशबीह में हमें क्या हुक्म देना चाहता है, ये चाहता हूँ कि क्लियर हो जाए। लिबास हमेशा, मेरे पास बहुत बड़ी डिटेल है लिबास के फ़ायदों की, मैं तमाम की तमाम आपको नहीं सुनाना चाहता, बस इतना गुजारिश करना चाहता हूँ कि लिबास की चंद एक खसूसियात हैं। चाहे वो लिबास को आप तशबीह दें मियाँ के साथ या तशबीह दें बीवी के साथ, इन दोनों के लिए इन बातों का लिहाज करना इंतहाई ज़रूरी है मेरे भाई, इंतहाई ही ज़रूरी है। इंशाल्लाह अगर आप, मैं और मेरे जितने बहन भाई सुनने वाले हैं, सब ने इन बातों को अपने आप पर, अपनी तबीयत में ढाला, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में इनके काफ़ी सारे फ़वाइद पाएंगे। तो पहला फ़ायदा है लिबास का कि वो लिबास इंसान की हाजत है। लिबास इंसान की हाजत और ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि मियाँ के लिए बीवी ज़रूरी है और बीवी के लिए मियाँ ज़रूरी है। एक तो ये फ़ायदा मिलता है क्योंकि लिबास अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो लिबास तो हाजत है, ज़रूरत है इंसान की। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि इंसान बग़ैर लिबास के रह ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मियाँ बीवी के बग़ैर और बीवी मियाँ के बग़ैर ऐसे हैं जैसे इंसान लिबास के बग़ैर। लिबास का एक और फ़ायदा कि जिस तरह लिबास इंसान, चाहे मर्द हो या औरत, जांच पड़ताल करके लेते हैं, ख़रीदते हैं, दुकान पे जाते हैं और कपड़े की क्वालिटी चेक करते हैं, उसकी कीमत देखते हैं, उसके फ़ायदे नुकसान, सर्दी गर्मी सब का लिहाज करते हैं। तो इसी तरह जब आप शरीक हयात का इंतखाब कर रही हैं, आप इंतखाब कर रही हैं कि ये मेरी ज़ौजा बने या ये मेरा शोहर बने, तो इसमें भी इसका लिहाज करना इंतहाई ज़रूरी है कि वो आपके लिए लिबास की जगह पर काम दे सकता है, दे सकती है या नहीं दे सकते। तो इसका लिहाज करना भी ज़रूरी है। जिस तरह आप लिबास में, ये ख़ासकर बात उनके लिए हो जाएगी जो मेरे भाई बहन शादी करना चाहते हैं, अभी तक शादी नहीं की। जो शादी कर चुके हैं
ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ستر بنے، ایک دوسرے کے لیے پردہ بنے، ایک دوسرے کے لیے ڈھال بنے، جس طرح کے لباس کا ایک اور فائدہ ہے کہ لباس انسان کے لیے زینت اور عزت کا سبب ہے۔ دوستو، لباس عزت اور زینت ہے، تو اسی طرح اگر شوہر ہے یا بیوی ہے، اگر وہ ایک دوسرے کے لیے موجب عزت اور موجب زینت نہیں ہیں تو پھر یوں سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ کا حق ادا نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو لباس کہا ہے اور لباس عزت اور زینت ہوتا ہے۔ جب ایک دوسرے کے لیے یہ عزت اور زینت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ زوجیت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ تو ایک اور فائدہ لباس کا یہ ہے دوستو کہ انسان لباس سے خود پردہ نہیں کرتا۔ مثلا میرے جسم پر یہ قمیض ہے، اس سے میں پردہ نہیں کر رہا اور بلا فاصل ہے یہ میرے جسم پر، تو اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی حجاب اور پردہ نہیں رکھا، تو اسی طرح میاں اور بیوی کے درمیان بھی کسی طرح کا کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر جھوٹ اور اس جیسی برائیوں کا پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو رشتہ سچا ہے، جو حقیقی رشتہ ہے، اس میں ہمیشہ سچ اور حقیقت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو جھوٹ کی آلودگی میں، پردوں میں اس طرح کے آلودگیوں سے بچانا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک فائدہ ہے کہ لباس موجب سکون ہوتا ہے۔ جسم پر جب لباس ہے تو آپ مطمئن ہوتے ہیں، بالکل سکون اور راحت میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح میاں اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے موجب سکون ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ میاں اتنی تکلیف دے بیوی کو، زوج تکلیف دے اپنی زوجہ کو اور زوجہ تکلیف دے اپنے زوج کو، اور اس طرح تکلیف ہو کہ گھر خدا نہ کرے کہ وہ جہنم کی صورت بن جائے، اللہ نہ کرے، گھر کو جنت بنانا۔ عموماً معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ بیوی گھر کو جنت بناتی ہے، صحیح ہے یہ بات، لیکن اگر میاں کا اس میں ہاتھ نہ ہو، میاں کی مداخلت اس گھر کو جنت بنانے میں نہ ہو تو یقیناً وہ گھر جنت نہیں بنے گا۔ ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا بھائی، تالی ہمیشہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے، تو یاد رکھنا کہ ایک دوسرے کے لیے موجب سکون بنے، موجب ذلت، موجب شدت، موجب اذیت نہ بنے۔ آج کل تو ماڈرن دور ہے ماشاءاللہ، ایسے لباس آ گئے ہیں میرے بھائی معاشرے میں کہ لباس شریعت سے باہر ہو گیا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جسم آدھا ظاہر ہوتا ہے اور آدھے پر لباس ہوتا ہے، ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا میرے بھائی، جو لباس حدود شرعیہ سے خارج ہے وہ لباس موجب ذلت ہے، موجب عزت نہیں ہوتا۔ تو عزت کے لیے لباس وہی اچھا ہے جو شریعت کے عین مطابق ہو۔ لہٰذا فینسی لباس یا ماڈرن لباس آج کل جو آگے ہیں، ان لباس میں اگر مرد ملبوس ہے، یاد رکھنا مرد ملبوس ہے تو وہ لباس اس کے لیے ذلت بنے گا، اور اگر عورت ملبوس ہے تو بطریقاً اولا اس کے لیے ذلت کا سبب بن جائے گا۔ تو میرے بھائی، لباس کیونکہ عزت اور زینت ہوتا ہے، اسی لیے لباس کو کامل ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ وہ موجب عزت بن سکے۔ اب جو میں کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لباس کیونکہ عورت مرد کے لیے لباس ہے، مرد عورت کے لیے لباس ہے، تو یہ دونوں اپنی اپنی جگہ کامل ہونے چاہیے، ان کو ناقص نہیں ہونا چاہیے، شریعت سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک فائدہ ہے لباس کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ لباس ہمیشہ محافظ ہوتا ہے۔ لباس ہمیشہ محافظ ہوتا ہے انسان کے لیے، اس کو آلودگی سے بچا لیتا ہے۔ اگر لباس ہی آلودہ ہو جائے تو اس لباس کو ضروری ہے صاف کیا جائے۔ اس بات کی میں اشارہ کرنا چاہوں گا انشاءاللہ، لباس آلودہ ہو گیا تو اس کو صاف کرنا چاہیے، دھونا چاہیے۔ اگر وہ آلودگی سے پھر بھی پاک نہیں ہوتا تو پھر تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھنا میری بات، اس کو میں یوں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لباس انسان فرض کریں میاں، اگر میاں غلط ہے بیوی کے حق میں، آلودہ ہے، گناہوں سے آلودہ ہے، وہ شریعت اور شریعت کے قوانین کی حفاظت نہیں کر رہا، تو میرے بھائی پھر ضروری ہے کہ وہ زوجہ اس کی بیوی اس کو سنبھالے، کور کرے، حفاظت کرے۔ اگر پھر بھی وہ کسی بھی صورت میں
نہیں قابو میں آ رہا، نہیں وہ شریعت کی حدود میں آ رہا، تو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر تبدیل کرنا ضروری ہو جائے گا، چاہے یہ میاں کی طرف بات آئے یا چاہے یہ لوٹے بات بیوی کی طرف۔ لباس کی شرط ہے کہ وہ پاکیزہ ہو، یہ بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ لباس پاکیزہ ہو۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ نجس لباس کے ساتھ بیٹھے ہیں معاشرے میں، اپنی محفل میں، کسی حلقہ احباب میں، تو یقیناً آپ کا لباس اگر نجس ہے تو آپ کے لیے وہ ذلت کا سبب بن جائے گا۔ تو یاد رکھنا لباس میں پاکیزگی شرط ہے، تو یوں ہو جائے گا کہ میاں اور بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے حق میں پاکیزہ ہوں۔ اس کے بعد لباس کا ایک اور فائدہ ہے کہ لباس قبر تک ساتھ جاتا ہے، لباس قبر تک ساتھ دیتا ہے۔ تو یوں ہو جائے گا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ساتھ نبھائیں کہ وہ قبر تک ساتھ جائے۔